یہ کہانی ہے اسلم نامی ایک شخص کی جو گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی آسیہ اور اپنی بیٹی انشا کے ساتھ رہتا تھا۔ اسلم بہت زیادہ غریب تھا۔ اس کی بیوی بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، وہ بستر پر لگ چکی تھی۔ اس کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے بہت سے لوگوں سے مشورہ بھی کیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے شہر میں ایک بڑے ہسپتال کا نام بتایا اور کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کا علاج وہاں سے کرواؤ گے تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہاں ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ اب اسلم کے پاس پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے اس نے گاؤں کے سیٹھ سے بہت سارا قرضہ لیا۔ گاؤں کا سیٹھ سود پر قرضہ دیتا تھا۔ اس نے بھی بہت سارا قرضہ لے لیا اور کہا کہ تمہارا قرضہ میں آہستہ آہستہ چکا دوں گا۔ اس کے بعد اسلم نے اپنی بیوی کا علاج شہر کے بڑے ہسپتال میں کروایا، جس کے بارے میں لوگوں نے اسے بتایا تھا۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ وہ ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ علاج کروانے کے باوجود اس کی بیوی وفات پا گئی۔ اسلم نے قرضہ اتارنے کے لیے دن رات سیٹھ کے پاس محنت مشقت کی، جس سے اس کا قرضہ اتر جاتا۔ بہت سالوں تک وہ اس کے پاس کام کرتا رہا۔ آخر قرضہ تو اتر گیا، لیکن اسلم چارپائی پر لگ گیا۔ اسلم اتنا بیمار ہو گیا، بوڑھا بھی بہت ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے کوئی دوائیں اثر نہیں کر رہی تھی اور وہ دھیرے دھیرے موت کی طرف جا رہا تھا۔ انشا بہت پریشان رہتی، اس کو کھلاتی پلاتی دوائیں دیتی، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ مرنے سے پہلے اسلم نے انشا کو اس کی چچی کے حوالے کر دیا، اس کی چچی جو کہ شہر میں رہتی تھی۔ اسلم کی وفات کے بعد اس کی چچی انشا کو لے کر اپنے گھر چلی گئی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ انشا کی چچی بہت ظالم خاتون نکلی۔ وہ انشا پہ بہت ظلم کرتی، سارا دن انشا سے گھر کے کام کرواتی، انشا سے جھاڑو لگواتی، برتن دھلواتی، کچن کے سارے کام کرواتی، کھانا پکواتی، لیکن پھر بھی وہ انشا سے راضی نہیں تھی۔ انشا جب بھی اس سے کھانا مانگتی وہ خود سامنے بیٹھ کر کھا جاتی، لیکن انشا کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتی۔ وہ انشا کو بھوکا پیاسا رکھ کر کام کرواتی۔ ایک دن انشا گھر کے قریب ہی ندی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ رو رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں اس کی چچی اس پر اتنا ظلم کرتی ہے، کیوں اس کے اپنے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ انشا میری بچی، کیوں رو رہی ہو تم؟ دیکھو میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ میں نہیں دیکھ سکتی تمہارے اوپر جو ظلم کرتی ہے تمہاری چچی۔ میں تمہیں بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ میں تمہیں ایک جادوئی برتن دے رہی ہوں، اس سے تم جو کام کرنا چاہو گی، جو کھانا چاہو گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ تمہارے کام بھی ہو جائیں گے اور کھانا بھی مل جائے گا۔ ماں تم کتنی اچھی ہو کہ تم نے مرنے کے بعد بھی واپس آ کر میری مدد کی۔ اب میں اس برتن کو سنبھال کر رکھوں گی تاکہ میری زندگی بھی آسان ہو سکے۔ انشا وہ برتن گھر لے جا کر اپنے کمرے میں ٹیبل کے نیچے چھپا دیتی ہے تاکہ اس کی چچی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اس طرح کئی دن گزر جاتے ہیں۔ جب بھی اس کی چچی کام کروانے کے بعد اس کو کھانا نہیں دیتی تھی تو انشا اب بجائے پریشان ہونے کے چپ چاپ چھپ کر اپنے کمرے میں جاتی اور ٹیبل کے نیچے سے اس برتن کو نکالتی اور بولتی، پیارے برتن کھانا پکاؤ، پیارے برتن کھانا پکاؤ، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، پیارے برتن مجھے کھانا پکا کر دو۔ انشا کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ مزے مزے کے پکوان پک کر سامنے آ گئے۔ انشا بہت زیادہ خوش ہوئی۔ وہ جادوئی برتن بہت ہی جادوئی تھا، وہ اس سے اب سارے کام کرتی، پیٹ بھر کر کھانا بھی کھاتی اور باقی گھر کے کام بھی کرتی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے اور چچی کو شک نہ ہوا، لیکن ایک دن، میں اس لڑکی سے اتنا کام کرواتی ہوں، اس کو کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتی، پہننے کو بھی نہیں دیتی، پھر بھی یہ فٹافٹ سب کچھ کر کے اتنی سکون میں کیوں ہے؟ یہ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، مجھے پتہ لگانا ہوگا۔ اگلی صبح وہ انشا کے کمرے میں آنے سے پہلے چپ چاپ اس کی الماری کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور چھپ کر سارا منظر دیکھتی ہے۔ پھر وہی ہوتا ہے، انشا آتی ہے،
उस बर्तन से कहती है कि खाना निकाल खाना निकाल। बर्तन खाना निकालता है और अंशा पेट भर कर खाना खाती है। उसकी चच्ची ये सारा मंजर देख लेती है। उसकी चच्ची वो बर्तन चुराकर अपने कमरे में ले आती है और लालच में आकर सोचती है कि मैं इससे सोना भी निकाल सकती हूँ। प्यारे बर्तन सोना निकाल, प्यारे बर्तन सोना निकाल। लेकिन उसकी लालच की वजह से सोने की बजाय हर तरफ आग लग गई। उसकी चच्ची चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इस तरह वो जलकर राख हो गई। अब अंशा को तंग करने वाला कोई भी नहीं था और उसकी चच्ची अपनी लालच और जुल्म के हाथों भस्म होकर रह गई। अब अंशा पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगी।